تو یہ جو انڈسٹریل ریولوشن تھا، اس نے جو نظام تعلیم دیا لوگوں کو، اس کا پورا مقصد کیا تھا کہ ایسے انسان تیار ہوں، کوئی بڑی بیٹری اور کوئی چھوٹی بیٹری، کہ جس سے کارخانے چل سکیں. اب جب مختلف کمپنیز میں آپ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اب خصوصاً جو فرینچائز ہیں، بعض ادارے ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا مخصوص سائز کے لوگ ہوتے ہیں، مخصوص ہائٹ کے لوگ ہوتے ہیں، مخصوص انداز کے، وہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے گھڑی ہوئی مشینیں. ان کے اپنے کوئی احساسات جذبات نہیں ہوتے، وہ سارا دن بھی وہاں کھڑے رہے، انہیں نہیں پتا ہوتا کہ ان کے آس پاس کوئی انسان ہے، کیونکہ وہ بیٹریاں ہیں جن سے کارخانے ان کے چل رہے ہیں. تو کیا ہم نے اپنے بچوں کو بیٹریاں بنا دینا ہے؟ نہیں، ہم نے اپنے بچوں کو انسان بنانا ہے اور ان کے اندر انسانیت پیدا کرنی ہے، ان کے اندر ایمان ڈالنا ہے، اخلاق پیدا کرنا ہے، تقوی پیدا کرنا ہے، اپنا ڈر نہیں اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، آخرت کی فکر پیدا کرنی ہے، دوسروں کے لیے جینے کی سوچ پیدا کرنی. لیکن یہ ساری چیزیں ایک دم نہیں آئیں گی، یہ یاد رکھیے، مگر یہ آپ کا اپنا ٹارگٹ ہونا چاہیے کہ یہ ڈالنا ہے، اور اس کے لیے کوشش کے ساتھ ساتھ خوب خوب دعائیں. اور انشاءاللہ اگر آپ ان دعاؤں کی پابندی کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے رویوں میں تبدیلی آئے. کیونکہ میں نے اپنی ذاتی زندگی میں آزمایا کہ سب سے زیادہ جس چیز نے ورک کیا ہے میرے بچوں کے لیے وہ دعا تھی. کیونکہ ہم مصروف بھی ہوتے ہیں، ہم سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں، تڑپ سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، باقی سب کچھ اللہ کرتا ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ دل کتنی جلدی بدل جاتے ہیں، تو بچوں کے دل کون بدلے گا؟ اللہ ہی بدلے گا. اور اس پر آیت کریمہ پڑھنا، اپنی غلطی کا اعتراف کرنا، استغفار کرنا، پچھلی زندگی پر صرف ریگریٹ نہیں کرنا، پچھلی زندگی پر صرف ریگریٹ نہیں کرنا بلکہ کیا کرنا ہے؟ استغفار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلیے، پھر یہ ہے کہ بچوں کو جب آپ ریوارڈ دیں گے تو کیا ہوگا؟ محبت پیدا ہوگی، یعنی کہ ان کے دل میں اس کام کی محبت بھی پیدا ہوگی، اللہ کی محبت پیدا ہوگی، رسول کی محبت پیدا ہوگی، دین کی محبت پیدا ہوگی. اور یہ دین کی محبت ہے جو آپ کی محبت پیدا کرے گی. کون سکھائے گا ان کو آپ سے محبت کرنا، اور کون سکھائے گا ان کو لوگوں سے محبت کرنا، کون سکھائے گا ان کو اچھی چیزوں سے محبت کرنا؟ یہ ایمان ہوگا، یہ تقویٰ ہوگا. تو ایمان کے ساتھ یہ چیزیں آتی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ ایمان پیدا کر دے، باقی چیزیں آسان ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا؟ پھر اچھے عمل سے اجر بڑھنا، اچھے عمل سے اجر بڑھنا، یعنی بچے کو ریوارڈ کی ایک اور قسم بتائیں. کل سے ریوارڈ پہ بات ہو رہی ہے نا، ہمارا ذہن مسلسل کس ریوارڈ کی طرف جا رہا ہے؟ ٹافی اور کیا کیا، مثلا بولیے، چاکلیٹ، ٹوائز، زیادہ زیادہ بکس، یا کوئی پارٹی، اسٹیشنری وغیرہ. ٹھیک ہے، سب مادی چیزیں تقریباً. اجر آخرت جو ہے وہ بھی ریوارڈ ہے. اس کو بھی یعنی ایک وقت میں یہ چیز دیں، ایک وقت میں اجر آخرت کی دعا دیں، اس کی طرف دھیان کروائیں، اور اتنا خوبصورت جنت کو بنا کے پیش کریں کہ وہ واقعی کیا کرے، وہ اس کی نگاہوں میں آ جائے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ جو امیجنیشن ہوتا ہے نا، اس کی بھی بڑی خوبصورتی ہوتی ہے. ہم بچوں کو امیجن کرانا نہیں سکھاتے، خالی لفظ جنت، پیراڈائز، ورڈز. اب ان کو کیا پتا اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو جو قرآن میں آیات ہیں جنت کی وہ پڑھ کے سنائیں. آپ نے دیکھو کہ جو مائیں بہت خوبصورت انداز میں بتاتی ہیں جنت، تو بچے کہتے ہیں اچھا کب جائیں گے وہاں؟ پھر ان کو بتاتے ہیں کہ مرنا پڑتا ہے وہاں جانے کے لیے. جی آپ سے پوچھنا ہے کہ بچوں کو جس طریقے سے آپ نے کہا کہ مطلب جنت کا پروسیس دے، تو یہ ہم کس ایج سے بچوں کو بتانا شروع کریں؟ لائک میری جو ڈاٹرس ہیں، شی از لائک 6 years 5 years old.
دیکھیے جو ریالٹی ہے نا، حقیقت، کبھی بچوں سے نہ چھپائیں، بی نیچرل. مثلاً خاندان میں اگر کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو عموماً لوگ کیا کرتے ہیں، بچوں کو باہر لے جاتے ہیں. ان کو نہیں دکھانا، یہ ڈر جائیں گے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے گا. لیکن آپ کو طریقہ آنا چاہیے کہ ان کو دکھا کر ان کو آپ نے کیا سکھانا ہے. جب سے وہ بات سمجھنے لگتے ہیں اس وقت سے آپ ان کو جنت دوزخ بتا دیجئے، کیونکہ یہ تو ایک حقیقت ہے نا. موت کے بارے میں بتائیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کب کس کی وفات ہو جائے. تو وہ اچانک جو شوق لگے گا ان کو وہ بہت سخت ہوگا. تو اگر وہ پہلے سے پریپیئرڈ ہوں گے کہ یہ دس از پارٹ آف لائف، دس از پارٹ آف پیکج کہ ایسا ہوگا، تو پھر ان کے لیے آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ اس کو سنبھلنے میں، جاننے میں، دیکھنے میں. اور اس میں آپ دیکھیے کہ میری نواسی تھی، وہ شاید 2 سال کی تھی یا اس سے بھی کم تھی، کچھ باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی. تو الہدیٰ کینیڈا میں ہماری مسجد کے اندر ہماری ایک بہن کی ڈیتھ ہو گئی. بہن سے مراد یعنی دینی بہن. وہ نیو جرسی سے آئی ہوئی تھی. کچھ ہمارا تکمیل یا کانوکیشن کا کوئی پروگرام ہونے والا تھا، تو بہت سے گیسٹ آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے. وہ آخری ہفتہ جو ہوتا ہے وہ کافی بزی ہوتا ہے. تو ہوا یہ کہ وہ ایسے ہی جیسے آپ لوگ آئے ہیں آج، ایسے ہی وہ آئیں صبح تیار ہو کر، کبھی ایک کو ملی، دوسرے کو ملی، پھر کیفیٹیریا پہ گئیں، پھر چیزیں بنی ہوئی تھی ان کو دیکھا، اپنے ہاتھ سے کہا کہ میں لکھ کے دیتی ہوں. بورڈ صاف کیا، اس پہ لکھا آج کیا کیا مینیو میں اویلیبل ہے. اس کے بعد مسجد ساتھ ہی ہے، ہال کے اندر ایک حصہ مسجد میں گئی اور نماز پڑھ رہی تھی. تو نماز کے دوران ان کی روح اللہ کو پیاری ہو گئی. کسی کو نہیں پتا کب کس نے چلے جانا ہے. وہاں کا قانون یہ ہے کہ جب کوئی ایسا حادثہ ہو تو آپ ایمبولینس بلائیں، آپ میڈیکل سٹاف بلائیں. وہ پروسیجر ہوا سب. اب وہ بچی جو تھی، میری بیٹی بھی وہیں تھی، وہ پڑھاتی تھی ان دنوں میں، تو وہ نواسی بھی ساتھ، تو سب کچھ دیکھتی رہی کہ ایسا ہوا ہے، پھر ایسا ہوا ہے، پھر ایسا ہوا ہے. پھر اب ایک ایک سٹیپ اس کی آنکھوں کے سامنے ہوا. تو میری بیٹی نے اس کو A to Z سارے سٹیپس آخر تک، پھر اس کے بعد قبر میں جاتے ہیں، وہاں حساب ہوتا ہے، پھر قیامت ہوگی، پھر ہم اٹھیں گے، پھر ایسا ہوگا، پھر سب سمجھا دیا. اب کچھ دن تک وہ ہماری نواسی جو تھی وہ بار بار دن میں 1-2 دفعہ ضرور ذکر کرتی تھی کہ جب فوت ہوتے ہیں پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے، پھر ایسا ہوتا ہے. لیکن اتنا زبردست آخرت کا کانسیپٹ اس پہ کلیئر ہے اس چھوٹی بچی کے اوپر کہ کسی وقت اگر اس کو ریوارڈ میں یہ کہیں کہ جو یوں مثلا کسی کو پانی پلاتا ہے تو اس کو جنت میں یہ ملے گا یا فلان، اس کو فوراً پتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. وہ اس ریوارڈ کو فوراً سمجھتی، اور زبان سے ریوارڈ کا لفظ وہی ریوارڈ کافی ہو جاتا ہے. کیونکہ اگر ہم ہر وقت بچوں کو مادی چیزوں کے عادی کر دیں گے نا، یہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ ملے گا، وہ اس سے نہیں اوپر اٹھ سکتے. لیکن ایک دفعہ جنت اور جہنم کا کانسیپٹ واضح ہو گیا ہے تو ان کو بس اتنا بتا دینا کافی ہے کہ یہ رستہ جنت کو جاتا ہے اور یہ رستہ جہنم کو جاتا ہے. لیکن یہ نہیں کہ دن میں ہر وقت جنت جہنم آپ ان کے سر پہ سوار کر دیں، لیکن کم از کم دن میں صبح شام ایک دفعہ ضرور ان کو احساس دلائیں کہ ہم نے واپس بھی جانا ہے، یہ ہمارا گھر نہیں ہے دنیا، اور یہ حقیقت ہے. تاکہ وہ اچھا کریں تو سوچ کے کریں، اپنی سوچ سے کریں، برا کریں تو اپنی سوچ سے کریں کہ اگر برا کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے تو اللہ پکڑے گا، اور اگر اچھا کریں گے تو جزا ملے گی. ٹھیک ہے نا. اب مثلا ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو غلام اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہے اور اپنے رب کی عبادت بھی اچھی طرح کرتا ہے، اسے دگنا ثواب ملے گا، اس کا ریوارڈ ملے گا. اب یہ تربیت ہو رہی ہے نا، ایک نہیں 2 انعام ملیں گے. اب اس کے لیے کتنی خوشی کی بات ہے. لیکن یہ انعام مادی کوئی نہیں بتائے، اجر اور ثواب کی شکل میں بتائے. پھر ایک اور چیز یہ ہے کہ بچوں کو سیکھنے کا موقع دینا چاہیے، ان کو اسپیس دینی چاہیے، ٹائم دینا چاہیے کہ وہ سیکھ سکیں. کل میں نے اس میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، آج میں سنت سے اس کی مثال دوں گی. عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ کیا. اس کا امیر اسامہ بن زید کو بنایا اور وہ ٹین ایجر تھے. بعض لوگوں نے ان کی عمارت پر
یعنی کیوں ان کو امیر بنایا گیا؟ اعتراض بھی کیا، یہ تو کل کا بچہ ہے. اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خطاب کیا اور فرمایا اگر آج تم اس کی عمارت پر اعتراض کرتے ہو تو تم اس سے پہلے اس کے والد کی عمارت پر بھی اسی طرح اعتراض کر چکے ہو، اور اللہ کی قسم اس کے والد عمارت کے بہت لائق تھے اور مجھے سب سے زیادہ عزیز تھے، اور یہ بھی ان کے بعد مجھے بہت عزیز ہے. تو لیٹ ہم بی امیر. وائے ہری کہ بچہ ہے غلطی کر دے گا، لیٹ ہم ڈو. کیونکہ موقع نہیں دیں گے تو پروو وہ کیسے کریں گے کہ وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ پہلے سے ہم کیوں ایزیوم کر لیتے ہیں کہ بچہ ہے بچہ بچہ ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو سارے بچہ ہی سمجھتے رہتے ہیں، وہ بڑے ہی نہیں ہو پاتے، کیونکہ ہم ساری ذمہ داریاں بڑے لے لیتے ہیں، چھوٹے کو کام کا موقع ہی نہیں ملتا، اس لیے پھر چھوٹا سوال بھی ہو جاتا ہے بعض اوقات. اسی طرح سلمہ بن اکوع کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ 7 غزوات میں شریک رہا اور 9 ایسے لشکروں میں شریک ہوا جو آپ نے روانہ کیے تھے، خود نہیں تھے اس میں. کبھی ہم پر ابو بکر امیر ہوئے اور کسی فوج کے امیر اسامہ ہوئے، یعنی کبھی بہت سینئر اور کبھی بالکل جونیئر کو آپ نے ان کی قیادت دے دی. تو جب ہمیں کوئی کام دینا ہوتا ہے کسی کو تو صرف یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ کس کی عمر اور تجربہ بہت زیادہ ہے، کبھی نئے ٹیلنٹ کو بھی آزمائیے کیونکہ اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس سے اگر غلطی ہو بھی جائے تو بھی موقع دیجیے. پھر یہ ہے کہ جب آپ کسی کو ذمہ داری دیں، عموماً جب ینگسٹر کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ گھبرا جاتے ہیں کیونکہ بڑے اعتراض کر رہے ہوتے ہیں نا، تو وہ گھبرا جاتے ہیں کہ ہائے ہم کر سکیں گے کہ نہیں. کانفیڈنس دیجیے. حضرت علی سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یمن بھیجا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے بھیج رہے ہیں حالانکہ میں نوجوان ہوں، میں ان کے درمیان فیصلے کروں گا حالانکہ مجھے فیصلہ کرنا نہیں آتا. ظاہر ہے جو کام پہلے نہیں کیا وہ نہیں آتا، پہلی دفعہ کرنا ہے. آپ نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا، پھر فرمایا اے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے، اس کی زبان کو مضبوط کر. وہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے 2 آدمیوں کے درمیان فیصلہ کرنے میں کبھی تردد نہیں ہوا، اتنا کانفیڈنس ملا کہ اس کے بعد کبھی مجھے مشکل نہیں ہوئی. تو گویا جب ہم کسی بچے کو کام دیں یا ینگسٹر کو، ٹین ایجر کو، تو اس کے ساتھ اس کی جھجک دور کریں، اس کا خوف دور کریں، اسے کانفیڈنس دیں اور اسے کہیں نہیں انشاءاللہ تم بہت اچھی طرح کر سکتے ہو، جاؤ اور کرو. کبھی تو کرو گے نا، جاؤ اور کرو، آزماؤ. اور ساتھ آپ دعا کیا کریں. جب آپ بھیج دیں بچوں کو کسی ایسے کام پہ جو آپ کو لگے کہ ان کی ہمت سے زیادہ ہی ان پہ ڈال دیا تو پھر دعا کیا کریں، لیکن روکا نہ کریں. اس میں آپ دیکھیے یہ حدیث بھی ہے اور کچھ اور حدیثیں بھی ہیں جس میں میں دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے وقت سینے پہ ہاتھ بھی مارتے ہیں، اور سینے پہ ہاتھ مارنے کی بات آتی ہے. ہم عام طور پہ سر پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کندھے پہ ہاتھ پھیر دیتے ہیں، کمر تپتپا دیتے ہیں، لیکن آپ سینے پہ ہاتھ مارتے ہیں. تو شاید اس لیے کہ یہاں دل ہوتا ہے تو دل کی مضبوطی کے لیے، اور ایک فیلنگ اور ایک ٹچ جب بڑے کی آتی ہے تو اس سے شاید ایک قوت بھی اندر محسوس ہوتی ہے. پھر ذمہ داری کو احسن طریقے سے پورا کرنے پر خوش ہونا اور دعا دینا، یہ بھی ریوارڈ کی قسم ہے. عروہ بارقی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 1 دینار دیا، حکم دیا کہ میں ان کے لیے ایک بکری خرید لاؤں. وہ کہتے ہیں کہ میں بازار گیا، 1 دینار میں 2 بکریاں خریدی، پھر ان میں سے 1 بکری کو بیچا 1 دینار کے عوض، اور واپس آیا 1 بکری اور 1 دینار لے کر، یعنی اچھا بزنس کر کے آئے. واپس آ کر میں نے یہ قصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تو آپ نے فرمایا اللہ تمہارے دائیں ہاتھ کے معاملات میں برکت دے، یعنی جو بھی تم معاملہ کرو لین دین کا، دائیں ہاتھ کا معاملہ یعنی لین دین، اللہ اسے برکت دے. اس کے بعد عروہ کوفہ میں کناسہ کے مقام پر تجارت کیا کرتے تھے اور بہت زیادہ نفع کماتے تھے. بس عروہ کوفہ میں سب سے زیادہ مالدار تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا لگی تھی ان کو. آپ بھی اپنے بچوں کو دعائیں دیا کریں کہ جب بچے کوئی کام کر کے آئیں. اب آپ دیکھیے کہ بعض بچوں کے اندر بزنس کا شوق ہوتا ہے، بعض اوقات ان کو کسی خاص ہنر کا شوق ہوتا ہے، کوئی کمپیوٹر میں اسکلز یا کسی اور چیز کا.
اگر وہ کچھ بھی اچیومنٹ کرتے ہیں تو صرف کلیپ نہیں، صرف شاباش منہ سے نہیں، دعا، انعام کے ساتھ دعا، کیونکہ انشاءاللہ یہ دعا ان کو فائدہ دے گی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ جب یہ صدقات لے کر تمہارے پاس آئیں تو تم کیا کرو، آپ کی جو دعا ہے وہ ان کے لیے سکون کا باعث ہے. یعنی دعائیں فائدہ دیتی ہیں. انسان کے اندر ایک عجیب طرح کا کانفیڈنس آ جاتا ہے کہ دعا ہو گئی، بس انشاءاللہ اب امید ہے کہ کام ہو جائے گا، اللہ نے کرنا ہے، اللہ کرے گا. اور خصوصاً بچوں کو اس میں بہت ہوتا ہے کہ ماں نے دعا دی اور دعا لینی چاہیے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ دعا لینے کے لیے صرف یہ نہیں کہ آپ کسی کے پیچھے پڑ جائیں مجھے دعا دے دیں، اس سے دعا نہیں ہوتی. وہ کر دے گا لیکن وہ کام کرے کہ اس کے دل سے دعا نکلے. وہ اکیلا بھی بیٹھا ہو تو آپ کو دعا دے، اور یہ ہوگا جب آپ کسی کا دل خوش کریں گے. کسی کو بیزار کرنے سے دعا نہیں نکلتی اس طرح. اب مثلاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں دعائیں دی ہیں، جہاں جہاں کسی نے اچھا کام کیا تو دعا ریوارڈ کی بہترین شکل ہے جو خلوص دل کے ساتھ دینی چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کام دینے کے بعد اس کی نگرانی بھی کرنی چاہیے. مثلا آپ کے بچے نے نیا بزنس شروع کیا، اب آپ کہیں جی میں نے دعا بھی دے دی، کانفیڈنس بھی دے دیا، تعریف بھی کر دی، پیسے بھی دے دی، اب جاؤ جو مرضی کرو. نہیں، اس کو واچ بھی کریں کیا کر رہا ہے. یہ تو نہیں سب کچھ لٹا کے بیٹھ گیا. اس کو کچھ عرصہ ضرور سپروائز کریں، مشورے دیں، سپورٹ دیں، پھر اس کے بعد چھوڑ دیں. آپ اس کو ساری زندگی سر پہ نہ سوار رہے.